إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في سورة المائدة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقال في موضع ثاني في سورة الجمعة وإذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت سید المرسلین خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے دنیا میں ہر وقت ہر لمحہ گونجنے والی آواز کی فضیلت اور اس کی ابتدا، یعنی اذان۔ شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس کے اندر شاعر ہند نے نقشہ کھینچا ہے کہ مسجد سے جو ندا لگائی جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائی جاتی ہے، در حقیقت یہ کلمات کس نے ادا کیے اور کس نے خواب دکھلایا اور کس نے ان کلمات کو اتنا بلند کیا کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گونج کو قائم رکھا ہے اور قیامت تک اس آواز کی گونج پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانیت تک پہنچتی رہے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیتوں کے ذریعے سے اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جو اذان کی آواز ہے، اس میں بولے جانے والے جو کلمات ہیں، در حقیقت اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو فوراً اپنے قدم کو مسجد کی طرف رواں و دواں کر دیا کرو۔ اتخذوها هزوا ولعبا، اور یہ کلمات کو سننے کے بعد کھیل تماشے
بند ہو جانی چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا خضوعا، اس کا مذاق نہ بناؤ، ولعبا، کھیل تماشوں کے اندر مشغول نہ ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے تو دنیا کے کام کاج چھوٹ جانے چاہیے اور ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ جانے چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اے ایمان والو جب تمہیں آواز لگائی جائے جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے دن تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑ لگا دو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کی طرف، یعنی مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو. یعنی اگر ہم دکان پر ہوں، جیسے ہی اذان کی آواز ہمارے کان سے ٹکرائے تو فوراً ہماری دکان کے شٹر کلوز ہو جانی چاہیے اور معذرت کر لینی چاہیے کہ جو بھی ہمارے گراہک اگر ہماری دکان پر موجود ہو تو ہم کہیں کہ اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، پالنہار کا بلاوا آ چکا ہے، جو ہمارا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے، جو ہم سب کو روزی دینے والا رزاق ہے، اس کا بلاوا آ چکا. لہذا اب میں اس کے آگے ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں یہی حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مؤذن کی ندا، جب مسجد سے آواز لگائی جائے تو دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، دوڑ پڑو نماز کے لیے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو اور کام کاج کی مشغولیت کو ترک کر دو اور ترک کرنے کے بعد اللہ کے در کو آ جاؤ. اللہ رب العالمین یہی بتلا رہا ہے. یہ دنیا کی واحد آواز ہے کہ صرف زمین والوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین آسمان والوں کو بھی سنا رہا ہے. اور یہ واحد آواز ہے جو پوری کائنات میں بسنے والے تمام کے تمام مخلوقات اس کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آج کی سائنسی تحقیقات سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ چاہے وہ ناسا کے سائنٹسٹ ہوں اور چاند پر جانے والے ہوں، جس چاند کی دوری 3,84,000 کلومیٹر ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی انسان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین پورے کائنات میں بسنے والے اور اٹھنے والی اس آواز کو بادلوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین چاند تک پہنچایا. اور چاند پر جانے والے انسان نے محسوس کیا، چاند پر جانے والے انسان نے محسوس کیا. ذرا آئے حدیث میں ہم غور کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 499 پر روایت موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، اور یہ ساری باتیں خواب میں کہی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں خواب میں کہی جا رہی ہیں. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا بن ناقوس بنانے کا. ناقوس ایک ٹیڑھی سی آواز نکالنے والا ایک آلہ ہے جسے ناقوس کہا جاتا ہے، اسے بنانے کا حکم دیا. تاکہ اس ناقوس کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے. تو اتنے میں کہتے ہیں عبداللہ ابن زید کہ میں سو گیا، اور سونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اسی ناقوس کو، جس ناقوس کی حکم نبی علیہ السلام نے دیا تھا، وہ ناقوس لے کر محلے میں پھر رہا ہے، اور اس ناقوس کو وہ لے کے پھر رہا ہے. ایسے میں عبداللہ ابن زید اس کے قریب ہوئے، اور قریب ہونے کے بعد انہوں نے کہا اتبع، کیا تو اسے بیچنا چاہتا ہے؟
کیا تو اسے بیچنا چاہتا ہے ناقوس کو؟ قال وما تصنع بها، تو اس نے کہا تو کیا کرے گا اس کا، تو اس کا کیا کرے گا؟ فقلت، تو انہوں نے کہا ندعو به للصلاۃ، میں اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف میں بلاؤں گا، نماز کے لیے بلاؤں گا۔ فقال افلا ادلک، تو اس بندے نے کہا، دیکھیں یہ خواب میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس بندے نے کہا افلا ادلک علی ما ہوا خیر من ذلک، میں اس سے بہتر چیز تجھے بتلاؤں؟ اے عبداللہ ابن زید، میں اس سے بہتر، اس ناقوس سے بہتر میں تجھے بتلاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور بتلاؤ۔ تو اس نے یہ بتلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اذان کی آواز اسے بتلایا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیند سے بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عبداللہ ابن زید حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کا صحابہ کرام نے جب صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے بلایا، مسجد نبوی 1 ہجری کو بن کر تیار ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام جب اکٹھا ہوئے تو اکٹھا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے رائے پوچھا کہ تو کسی نے رائے دی کہ اونچی جگہ پر چڑھا جائے اور آگ جلا دی جائے، اس سے لوگ جان جائیں گی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے یہ کہا کہ ایک جھنڈا لے لیا جائے اور اونچی جگہ سے اسے بلند کر دیا جائے، تو وہ یہ حکم بھی نبی علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ اس کے بعد ناقوس بجانے کا ایک نے صلاح دی، ناقوس بجایا جائے، یہودی بجایا کرتے ہیں، عیسائی سنگ بجایا کرتے ہیں، لہذا یہ عمل کو اختیار کیا جائے۔ اتنے میں عبداللہ ابن زید پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جس خواب میں مجھے یہ کلمات سکھلایا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ اذان کی کلمات سنے تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ بلال کہاں ہے؟ اے بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ اور بلال کے پاس جاؤ، اور بلال کی آواز بہت ہی بلند و بالا ہے، لہذا تو بلال کے پاس جاؤ، اسے یہ کلمات بتلاؤ اور اسے یہ بتلاؤ کہ یہ کلمات بلال ادا کرے۔ لہذا عبداللہ ابن زید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اذان کی کلمات انہیں بتلاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا یہ حکم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپنا، خواب، اور اس خواب کی تصدیق کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کو حکم دیا جاتا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے جب یہ صدائیں بلند کرتے ہیں تو پورے مدینہ کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، عجیب سی کیفیت و سما طاری ہو جاتی ہے، پرندے اپنی جگہ پہ سکون اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور انسان کے قلب و جگر مسجد کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے حضرت بلال کی آواز بلند ہونی شروع ہوئی، حضرت بلال کی آواز بلند ہونی شروع ہوئی، تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 189 پر یہ روایت موجود ہے، فلما سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ندان بلال کی آواز کو بالصلاۃ، کہ وہ لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کی طرف، خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگائے، وہ یجر ازارہ، یہاں تک کہ آپ کا ازار بھی گھسٹتا ہوا چلا گیا، یعنی یہ اذان کی آواز سننے کے بعد آپ کا دل اور جگر پر کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا، اس لیے کہ آپ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ اسی حال میں نبی علیہ السلام کے پاس وہ دوڑ پڑے، آپ نے تہبند کو بھی سنبھالنا بھول گئے، یہاں تک کہ گھسٹتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ یقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثک، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم
اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور آپ کو حق عطا کیا ہے، لقد رأیت مثل الذی قال، کہ میں نے بھی اسی جیسے کلمات خواب میں دیکھے ہیں، میں نے بھی اسی جیسے کلمات خواب میں دیکھے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر تو نے اس بات کی تصدیق کر دی، یقیناً یہ خواب سچا ہے اور یہ حکم من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اذان کا فلسفہ ہے، یہ اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان اذان دیتا ہے اور مسجد میں تھوڑا وقت گزارتا ہے تو لڑکی والے آتے ہیں ہمارے دروازے پر ہمارے بچے کے رشتے کے لیے، اور اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اذان بھی دے دیا کرتا ہے، تھوڑی سی مسجد کی صاف صفائی بھی کر لیا کرتا ہے، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے میری بیٹی کا کیا بنے گا، یہ تو مسجد میں اذان ہی دیتا رہے گا تو پھر گھر کا کھانا خرچہ کیسے چلے گا، تو لہٰذا رشتے بھی ٹوٹ جایا کرتے۔ حالانکہ لڑکا اچھا انجینئر ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اذان بھی دے دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا لیں، لیکن لڑکے والوں کو یہ بات راست نہیں آتی ہے آج کے موجودہ وقت میں، اور رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ صرف اسی بنا پر یہاں پر دیکھیں یہ کلمات کا سکھانے والا کون؟ رب العالمین ہے۔ اس کلمات کے ادا کرنے کا حکم دینے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کلمات کو خواب میں دکھانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خواب میں دیکھنے والا کون؟ عبداللہ ابن زید۔ اور اس خواب کی تصدیق کرنے والا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، جس راستے سے گزرے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دے، جس گلی سے گزرے اور جس انسان کے سلسلے میں برات کا حکم نافذ کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً عرش سے جبریل کو نازل کر دے اور جبریل کو یہ آیتیں برات نازل کر کے یہ بتلا دے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں خاتون ہے جس پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کلمات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آگے چلیں کہ یہ اذان کی آواز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پسند ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اور اپنی دنیا کی بناوٹ میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو دکھلا رہا ہے۔ کیسے؟ CNN کی رپورٹ ہے، آذربائیجان کی ٹی وی چینلز پر بھی یہ نشر ہوئی ہے کہ ایک عبد الرحیم نامی بندہ تھا، پھولوں کا بڑا ہی شوقین تھا، اور اس نے 15 سال سے مسلسل پھولوں کی کھیتی کیا کرتا تھا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے، جیسے جیسے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اپنے باغیچے میں پھر رہا ہوتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اذان کی آواز سے پھولوں کی پنکھڑیاں کھل جایا کرتی ہیں، اور اذان جیسے ہی بند ہو جایا کرتی ہیں اور اس کی پنکھڑیاں سکڑ جایا کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آذربائیجان کی دھرتی پر اللہ رب العالمین ایسا کیوں دکھلا رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے دکھلا رہا ہے کہ تاکہ انسان کے دل کے اندر یقین آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے رونا شروع کر دیا کرتے، جانور آواز نکالنا شروع کر دیا کرتے، اور انسانوں کے جسموں پر شیطان تھپکی لگانا شروع کر دیا کرتا اور ہماری نیند کو اور گہرا بنا دیا کرتا، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر اذان کی آواز سننے کے بعد الارم کو بند کر کے فوراً اگر ہم نے بستر چھوڑ دیا اور ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ یہ ادا پسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ آذربائیجان کا وہ بندہ، اس نے تصدیق کی ہے، اور CNN کی رپورٹ میں US سے سفر کر کے آذربائیجان جو یوروپین ممالک کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ایک ٹیم پہنچ کے اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ آگے چلیں کہ نیو یارک سے چلنے والا، اسپیس یان پر سوار ہونے والا اور خلائی دنیا پر سفر کرنے والا جب چاند پر پہنچتا ہے، آرمسٹرانگ جب چاند پر پہنچتا ہے تو چاند پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس کی جان اوپر بلندی کو پہنچتی ہے تو اذان کی آواز اس کے کان سے ٹکراتی ہے۔ اسپیس پر پہنچنے کے بعد وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کیسی آواز ہے،
یہ کیسی آواز ہے جو ہمارے دلوں کو مسحور جادو زدہ کر رہی ہے. لہذا وہ ٹیلی اسکوپ سے وہ دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہونے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہے, اندھیارا ہی اندھیارا ہے, شعائیں پھوٹ رہی ہیں. یہ شعائیں کون سی ہیں؟ تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں نے وہ شعائیں دیکھی اور ٹیلی اسکوپ سے میں نے جب سرچ کیا دیکھا تو میں نے محسوس کیا وہ مسجد نبوی سے شعائیں پھوٹ رہی تھی, وہ مکہ المکرمہ سے شعائیں پھوٹ رہی تھی, اور اس سے اٹھنے والی آواز اللہ رب العالمین بادلوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنی دوسری مخلوقات کو سمائی دنیا پر بھی سنا رہا ہے. یہ وہ آواز ہے جس کے سلسلے میں ہندوستان کی دھرتی پر آئے دن بوال ہوتے رہتے ہیں, ساؤنڈ پولوشن کے تہمت لگائے جاتے ہیں اور مسجد سے مائکرو فون کو نکالنے اور ہٹانے کی بات کہی جاتی ہے. یہ انسانی کلمات نہیں, یہ رب کے کلمات ہیں اور نبی کی تصدیق شدہ کلمات ہیں. عمر فاروق نے جس پر مہر لگا دی ہو یہ وہ کلمات ہیں. اس کلمات کو ادا کرنے والا, اس کلمات کو ادا کرنے والا دنیا والے چاہے اس کی ویلو کو نہ سمجھیں لیکن اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس کی بہت ہی وقار ہے, بہت ہی ویلو ہے. اس کے بعد آگے چلے, ملیشیا کے اخبار نے بھی اس بات کو شائع کیا. وہ دا اسٹار نیوز پیپر کے اندر 10 جنوری 1983 کے اندر یہ بات کی تصدیق ہوئی, جس بات کی تصدیق آرم اسٹرانگ نے کی. اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ سری لنکا سے ڈیلی نیوز پیپر چھپتا ہے, اس کے اندر 29 جنوری 1983 کو اس بات کی تصدیق اس کے اخبار سری لنکا کے اخبار نے بھی اس بات کی تصدیق کی. اب آگے چلیں ایک خاتون جو گجرات کی دھرتی کی رہنے والی جب وہ اسپیس پر پہنچتی ہیں اور جب ناسا کی وہ اسپیشلسٹ وہ بنتی ہیں اور بننے کے بعد جب امریکہ کی ٹیم نے جب اسے چاند پر بھیجا جسے دنیا سنیتا ولیم کے نام سے جانتی ہے, جب وہ چاند پر پہنچتی ہیں پہنچنے کے بعد اس نے بھی یہی چیزیں دیکھی, شعائیں دیکھی. اس نے بھی یہ تصدیق کی کہ میں نے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے جب دھرتی کو دیکھا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا. آئی سیڈ ہیئر ڈیڈ, اس نے کہا کہ ساؤنڈ آف اذان, میں نے وہاں پر اذان کی آواز سنی. اس کے بعد اس نے دوسری بات یہ کہی, سی سینٹڈ فرام آن مون, جب میں چاند پر پہنچ گئی اور چاند پر پہنچنے کے بعد جب میں نے ٹیلی اسکوپ سے دیکھا کہ وہ شعائیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں, وہ ریز کہاں سے نکل رہا ہے, وہ اندھکار کو کون اس کی چھٹائی کر رہا ہے, تو جب اس نے دیکھا تو وہ کعبۃ اللہ تھا, وہ مسجد نبوی تھی. کعبہ کو کعبہ اسی لیے کہتے کہ دنیا کی ابھری ہوئی جگہ ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا اسپریڈنگ سسٹم کو, دنیا کے پھیلاؤ کے نظام کو, اس پھیلاؤ کا نظام وہ کعبۃ اللہ کی دھرتی سے ہوئی. دنیا کو اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کی دھرتی سے پورے اسپریڈنگ سسٹم کو کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پھیلانا شروع کر دیا. اور وہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ اسی لیے کعبہ کا کہتے ہیں, اسی لیے ہمارے پیر میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے بھی کعبہ کہتے ہیں, جس کے سلسلے میں آیت وضو میں اللہ رب العالمین نے کہا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين, یعنی اپنے پیر کی ابری ہڈیوں کے پار تک وضو میں اسے دھلو. اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ابری ہوئی جگہ ہے. آگے چلے, اس نے اس بات کی تصدیق کی, تمام نیوز چینلز نے دکھائے اور تمام کے تمام اخبارات نے بھی اس بات کی تصدیق کی. اور صرف یہی نہیں, اذان کی آواز کو سنیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے اذان کی آواز پورے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین پھر آتا ہے. فجر کی اذان کی آواز انڈونیشیا سے نکلتی ہے. انڈونیشیا میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہ آواز ملیشیا کو پہنچ جایا کرتی, ملیشیا سے آواز اٹھتی ہے وہ آواز ڈھاکہ کو پہنچ جایا کرتی, اور اس کے بعد جب ڈھاکہ سے آواز نکلتی ہے وہ آواز سری لنکا کو پہنچ جایا کرتی. سری لنکا سے ہوتے ہوئے بادلوں کو چیرتے اللہ رب العالمین اسے بھارت کی دھرتی پر پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد پڑوسی ملک پاکستان کو یہ آواز پہنچ جاتی. اس
کے بعد افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ پھر آواز مسقط کو چلی جاتی اور پھر مسقط سے سعودی عربیہ کو پہنچ جاتی، اس کے بعد کویت، اس کے بعد دبئی، اس کے بعد عمان، اس کے بعد یمن، عراق، ایران، یہ تمام کے تمام کائنات میں یہ آواز گردش کرتی رہتی 9 گھنٹے تک، ایک لمحہ، ایک دقیقہ، ایک سیکنڈ بھی اللہ رب العالمین اس آواز کو خاموش نہیں کرتا، کائنات میں پھراتا رہتا۔ 9 گھنٹے تک یہ آواز مسلسل پھرتی رہتی، امریکہ کو پہنچتی، امریکہ کو پہنچنے کے بعد پھر یہ آواز پہنچتی رہتی، تب تک پھر انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہو جاتا، اور ظہر کا وقت پھر آواز بلند ہونی شروع ہو جاتی، پھر عصر کا وقت ہو جاتا، پھر مغرب کا وقت ہو جاتا، ملک بدلتے رہتے، آواز نکلتی رہتی، مؤذن کی ندا تو تمام کائنات کی فضاؤں میں گونجتی رہتی، اور اللہ رب العالمین اس آواز کو گونجتا رہتا، یہاں تک کہ پورے کائنات میں اس آواز کو اللہ رب العالمین بلند کرتا رہتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ کائناتی نظام خاموش نہیں رہتا۔ اللہ کی کبریائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی تصدیق، یہ اذان کی آواز یہ ادا کرتی رہتی۔ صرف یہی نہیں، آگے چلتے چلے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ فصلت میں آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بھلا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اچھے کلمات کے ذریعے سے بلائے، دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اچھے عمل کو انجام دے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ تو اب اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے بشارتوں کا پیغام سنا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں، فقال معاویہ، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس، مؤذنین کی اذان کی آواز اور مؤذنین کی گردنیں اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بلند و بالا ہوں گے، سب سے بلند و بالا ہوں گے۔ لہذا اگر ہمارا کوئی نوجوان اذان دے دیا کرتا ہے شوق کے بنا پر، تو ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ بالکل ردی عمل ہے، یہ یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قابل قبول عمل ہے۔ دنیا والے حیثیت دیں یا نہ دیں، مؤذن کو ہم اپنی زبان سے پھٹکار لگا دیں، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی بہت ہی وقعت ہے، بہت ہی بلند مرتبے کو پہنچ چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، آگے سنیں، جب 16 ہجری کو بیت المقدس فتح ہوا، جہاں پر شرارتی تتو انسانیت کو مار رہے ہیں، جب وہ فتح ہوا تو مجاہدین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آج بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اور یہ مجاہدین کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، ہم سب کی صرف ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ یہاں پر بلال بھی موجود ہیں، آپ بلال سے درخواست کریں کہ بلال اذان دے اور اذان سے اپنی اذان کی کلمات سے رب کی صداؤں کو بلند کریں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال آج کے دن میں تجھ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ یا امیر المومنین، وہ مطالبہ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجاہدین کی یہ درخواست ہے، مجاہدین کی یہ درخواست ہے، آج بیت المقدس کی چابی ہمارے ہاتھوں میں، لہذا تو ایک کام کر دے کہ اس بلند مقام پر پہنچنے کے بعد وہ اذان، وہ صدائیں بلند کر دے جو مسجد نبوی میں تو بلند کیا کرتا تھا، جو مسجد نبوی کے در و دیوار اور پہاڑوں پر بلند کیا کرتا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے تو یہ عزم کر رکھا ہے نبی علیہ السلام کی جدائی کے بعد کہ میں کہیں کسی دھرتی پر اذان نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کے لیے یا امیر المومنین وہ تمام وعدے، وہ تمام منتیں، وہ تمام سماجتیں آج میں ترک کرتا ہوں، اور ان مجاہدین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بیت المقدس کی دھرتی پر حضرت بلال
حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی صدائیں جب بلند کی، جیسے جیسے اذان کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جیسے ہی محمد رسول اللہ پر باری آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تمام کے تمام صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور تمام صحابہ میں چیخ و پکار، وہ نبی کی جدائی کی یاد، وہ مسجد نبوی کی اذان کی یاد ان کے کانوں سے جب ٹکرائی، وہ سب کے سب مبہوت ہو کر اللہ کی یاد میں سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ اذان کی کلمات ہیں۔ آج اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے دکان نہیں بند ہوتے، آج اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے قدم مسجد کو نہیں اٹھتے، آج اذان کی آواز سننے کے بعد ہماری ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتے، آج اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے فون پر باتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، آج اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے کھیل تماشے بند نہیں ہوتے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا سے جواب دیں گے؟ اللہ نے پورے کائنات کی مخلوق کے اندر بھی اس آواز کو سما کر دکھایا، پھولوں کو کھلا کر بتلایا، پرندوں کو جگایا اور پرندوں سے آواز نکالی، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے دوسرے مخلوقات پر اس کی آشکارا اللہ رب العالمین نے اس آواز کو کر کے دکھایا، اور ہمارے اوپر اذان کی آواز سننے کے بعد جو تک نہیں رہتا